اس ملک کے اندر جس نے اسٹیبلشمنٹ سے پنگا کیا ایکسیپٹ فار دوز جن کی پولیٹیکل لیگیسیز تھیں، خواہ باقی جتنے بھی پاپولر ہوئے وہ بے نام و نشان گئے یہاں سے. معاملہ آ گیا عمران خان صاحب کا، ان کی کوئی پولیٹیکل لیگیسی نہیں ہے، نہ ان کے بیٹے پالیٹکس میں ہیں، نہ ان کی کوئی اور اس طرح کا بندہ ہے جس کے ساتھ عوام ان کو ریلیٹ کرے. تو عمران تک ہی معاملہ ہے، اور عمران خان کے حوالے سے ایک طرف حکومت اور ایک طرف پاکستان کی ریاست کے اہم ترین ووکل پرسن جو ہے فیصل واؤڈا صاحب، وہ جس طرح کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں اور وہ صحیح بھی ثابت ہو رہی ہیں، اس سے تو لگ ہی رہا ہے کہ عمران اگلے 5-6 سال کے لیے کم از کم ارریلیونٹ ہے. اور 5-6 سال کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ ایک بہت آگے کی بات ہے، وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لیکن اگلے 5 سال تک لگ رہا ہے کہ وہ ہی از گوئنگ ٹو بی کمپلیٹلی ارریلیونٹ ان پالیٹکس. آج کی ڈیٹ میں ابھی بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اگلے 5 سال کچھ ہوگا. فیصل بھائی کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں تو ایگری نہیں کر رہا، لیکن کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان کو ایک اسٹریٹجی آتی ہے کہ وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں، جو سنائی دے رہی ہے، باہر آ رہی ہے یا اندر ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ اتنی پرووکیٹو ہے کہ اس سے انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، اور دوسرا انہوں نے ٹی وی ٹائم آکوپائی کیا ہوا ہے. یہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں کامران شاہ صاحب، نیازی صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں، اور ان کی ایک بات میں بڑا دم ہے کہ عمران خان صاحب کا ہم اگر اپنا مناظرہ کریں ان کے ساتھ تو ان کا سٹیچر، ان کا سیلیبریٹی سٹیٹس، ان کا ہیروئزم، مطلب وہ یہاں پہ تھے ہمارا اتنا سطح، لیکن اس میں بھی وہ کیمرہ جو ہے برداشت نہیں کرتے تھے کوئی لے لے. تو میں جب 15 سال تھا تو میں ان کو صرف ریسیو کرتا تھا اور خداحافظ کہتا تھا. اس کے بیچ میں کہیں نہ میٹنگ میں آتا تھا نہ کہیں بیٹھتا تھا کیمرے کے آگے، کیونکہ خان صاحب اپنا کیمرہ، مطلب ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، مطلب قریب بھی نہیں تھا، 19-20 بھی نہیں تھا. ہم 1 پہ تھے وہ 20 پہ تھے، اس طرح لے لیں. ہم 1 پہ تھے وہ 100 پہ تھے. اس میں بھی کیمرے کے معاملے میں جو تھے آئی می اینڈ مائی سیلف کے ساتھ تو آئی می اینڈ مائی سیلف تو ہے نا سر، اس میں تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے نا. جب آپ ملک سے بڑے بن جاتے ہیں تب آپ کی شروع ہوتی ہے. دوسرا جو ولی اللہ والی بات کی ہمارے بڑے نیازی صاحب نے، تو نیازی صاحب کی فیملی کے اندر وہ زائچہ اور تعویذ جب سے آیا ہے تو وہیں سے شروع ہوئی ہے. کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جی سر ٹھیک ہے. وہ 25,000 قدم الٹے چلنا، وہ ماتھے ٹیکنا درباروں میں بھی آپ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے تو نیازی صاحب تب یہ ساتھ نہیں تب یہ ساتھ تو ان کو کوئی نہ کچھ اذن مل چکا ہے، بزرگ اذن دے دیتے ہیں. تب یہ 3-4 سال کچھ تو اذن ملا ہوگا. مل گیا جی، مل گیا. اچھا سر، میری نیازی صاحب جب تک والدہ زندہ تھی نا، انہوں نے وہ بہت ڈرتی تھی، وہ کہتی تھی تعویذ واویز دور ہے نا، تم قریب مت جانا. تو میں نے اپنے عمران خان صاحب کے کمرے میں ایز پرائم منسٹر مولویوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بڑی بڑی فالوئنگ کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج لے کے آتے تھے، اور میں ان کو کہتا تھا سر یہ مروا دیں گے یہ سر. مولوی پیغام لے کر آیا کرتے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ مقبول جہاں تو میرے سامنے لیتے کہ جاتا رہا. اچھا، یہ پہلے پتہ چلا عمران خان کے بیڈ روم میں مولوی آتے تھے. ہے فیصل بھائی؟ نہیں سر، پرائم منسٹر روم میں تو میں نے خود دیکھا ہے جن کی بہت فالوئنگ ہے. اس سب مل ملا کے سارا ڈرامہ ہو رہا تھا. ہم تو اس کو بچاتے رہے، سنبھالتے رہے، آخری وقت لڑتے ہیں. نیازی صاحب آپ کو بتائیں گے گاڑی کیا، پیسہ کیا، اثر رسوخ کیا، خون پسینہ کیا، ہم نے تو کچھ ایک ہی ہے. ایک فکر کہنے دیں. یہ دیکھیں نا، میں جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے نا، میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی تھی. میں کبھی بھی کسی اتنے بڑے سینئر آفیسرز کو غصے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور سرکاری پوزیشن میں اس میں بڑا ان کے بے شمار طریقے ہوتے ہیں اظہار کے اور اپنی ایگزیکیوشن کے. تو یہ جو عمران خان نے جو غصہ دلایا ہے نا، عمران خان صاحب یہی دلانا چاہتے تھے. اور اس سے پہلے ایک فکر سے ایڈ کر دوں کہ جسے عمران خان صاحب نے ایک بڑا گھٹیا جملہ استعمال کیا آرمی چیف کے بارے میں، تو یقین جانو کہ پی ٹی آئی کے ذمہ داروں نے مجھے کہا کہ یہ غلط ہے. اس کے بعد اس پریس کانفرنس کے بعد اب وضاحت وہ دے رہے ہیں اور چلی گئی ہے.